बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नहीं दो दो, और अब आए हैं दो ऊँट पहाड़ के नीचे। कैसे? बहुत दिलचस्प स्टोरी है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और अतर मनल्ला और जस्टिस काजी अमीन, 3 रुकनी बेंच था, और केस था कराची बहरिया टाउन का, जिसमें मौसूफ को 463 अरब का जुर्माना हुआ है और वो किस्तों में जमा करवा रहे थे। और इसी दौरान हुआ ये कि 60 अरब, ये शायद 60 अरब बनती थी, वो हुकूमत पाकिस्तान को हुकूमत बरतानिया ने वापस की। और उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब, दी मोस्ट दयानतदार, दी मोस्ट मुहिब वतन। उन्होंने ये किया कि वो रकम वसूल करके उस अकाउंट में जमा करवा दी, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था और जो इसलिए खोला गया था कि उसमें मलिक रियाज साहब जुर्माने की रकम अदा करेंगे। यानी वो उस रकम से, वो रकम एक तरह से मलिक रियाज को ही वापस कर दी गई, जिनको 60 अरब का रिलीफ इस अंदाज में मिला कि वो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं कराने पड़े, सुप्रीम कोर्ट में ऑटोमेटिक जमा हो गए। और उसके बदले में इमरान खान साहब और उस वक्त की खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के नाम हुई ज़मीन अलकादिर ट्रस्ट के लिए, मतलब ज़मीन मिली अलकादिर ट्रस्ट को, जिसके मुतवल्लियों में शामिल हैं बुशरा बीबी और इमरान खान साहब दो। उसके साथ साथ कुछ रकम भी मिली यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। नाज़रीन, पता नहीं अब वो जो फेवर दी गई 60 अरब की, उसके बदले ये 40 एकड़ ज़मीन और रकम, इतनी भारी रकम, ये अब करप्शन के ज़ुमरे में, बकौल खान साहब के और अहले यूथ के, करप्शन के ज़ुमरे में नहीं आता कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाना। यानी वो रकम 60 अरब की जो पाकिस्तान से नाजायज़ तौर पर कमा कर बाहर भेजी जा रही थी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जब वो हुकूमत पाकिस्तान को मिली तो वो सरकारी ख़जाने में जमा होनी चाहिए थी, लेकिन वो सरकारी ख़जाने में जमा होने के बजाय उस अकाउंट में जमा हुई, जिस अकाउंट में मलिक रियाज साहब को अपनी कमाई से जुर्माना अदा करना था। और ये जुर्माना कम नहीं है, तकरीबन 460 अरब है, जिसमें से 60 अरब ये और 5 अरब उन्होंने जमा कराए। आज अदालत को बताया गया कि टोटल 65 अरब जमा हुए। और जब ये बताया गया तो आगे मौजूद थे जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि पहले तो ये बताया जाए कि 2 साल से ये केस लगा क्यों नहीं, आपने आखिरी किस्त कब जमा कराई और उसके बाद से अब तक कोई किस्त जमा नहीं करवाई है। तो इस दौरान, जबकि ऑर्डर ये है कि अगर आप तीसरी 2 किस्तें जमा नहीं कराएंगे तो तीसरे महीने डिफ़ॉल्टर कहलाएंगे। तो यहाँ तो 2 साल गुजर गए, और एक जो रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई है 60 अरब, वो किसने जमा करवाई है? आपने करवाई है या किसी और ने करवाई है? तो वकील साहब ने बताया कि वो रकम एक मुआहदे के तहत जमा हुई है। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको रोकता हूँ और वापस उस पॉइंट की तरफ ले जाता हूँ जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सवाल किया कि 2 साल से ये केस समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। और इस पर उन्होंने वकील से पूछा कि क्या आपने इस दरख्वास्त की, इस केस को मुकर्रर किए जाने की कोई दरख्वास्त भी नहीं थी? वकील ने कहा कि नहीं। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, आप ना शिकायत करें, ये मामला अब हमारे नोटिस में आ गया, तो अब हम अपने तौर पर इसकी तहकीक करेंगे। नाज़रीन, अब यहाँ नुक्ता क्या है? नुक्ता ये है कि साकिब सार साहब के दौर से ये तय हो गया था कि केस जो भी है वो उसकी फिक्सचर ऑफिस नहीं करेगा, वो सिर्फ एक रिकमेंडेड लिस्ट देगा और केस फिक्स करेंगे चीफ जस्टिस खुद। जो केसेस लगाने वो चीफ जस्टिस साहब खुद लगाएंगे और उसमें ऑफिस का कोई अमल दखल नहीं होगा फिक्सेशन में। तो वो कसूरवार कौन होगा केस फिक्स ना होने में? चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब। अब जो तहकीकात होने जा रही है, वो तहकीकात में जब ये बात सामने आएगी कि जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने ये वाला केस इतने अरसे से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, तो देखते हैं फिर उस पर काजी साहब
اب جو نیا قانون ہے اس کا اطلاق کرتے ہوئے یا اس کے اطلاق کے بغیر ہی کہ ایک کیس 2 سال کی تاخیر کے باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں موجود تھا کہ 3 ماہ تک اگر قسط جمع نہ ہوا تو ڈیفالٹر قرار دیا جائے گا جو شخص قسط جمع کروانے کا ذمہ دار ہے، اور وہ قسطیں جمع نہیں ہوئی تو اور کیس بھی کیوں نہیں لگا؟ کیا یہ خود سپریم کورٹ کے اپنے حکم کی وائلیشن نہیں ہے؟ اور یہ وائلیشن کس نے کی؟ اب اس پہ کیا رول کون سا سپریم کورٹ کا لگے گا؟ وہ جب لگے گا تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اور کیا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کٹہرے میں آئیں گے یا ان کے خلاف کوئی انضباطی کارروائی ہوگی محکمانہ؟ بہت دلچسپ معاملہ ہوگا، اور یہ ایک نئی روایت ہوگی خود احتسابی کی سپریم کورٹ کے اپنے عملے اور ججز کے حوالے سے، جو کہ پہلے کبھی نہیں تھی، اور یہ ایک نئی روایت شاید ڈلنے جا رہی ہے۔ یا میں یہ بھی یاد کراتا چلوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا، انہوں نے پہلے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو BR کے حوالے کر دیا تھا، لیکن ریویو میں پھر انہوں نے بری بھی کیا تھا، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھی ختم کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب تحقیقات شروع کر کے اور قصوروار پاتے ہوئے بھی عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں، یا قانون کی بالادستی کے لیے کہ احتساب اور قانون سب کے لیے، چاہے وہ خود سپریم کورٹ اور اس کا اپنا سٹاف اور ججز ہی کیوں نہ ہو، ایک ہے اور برابر ہے، کہ فارمولے پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، جب یہ صورتحال اگلی سماعت میں سامنے ہوگی تو اس پر بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اب چلتے ہیں آگے کہ دوسرا، یہ پہلا اونٹ ہی ہے، میں نے کہا نا 2 اونٹ آئے پہاڑ کے نیچے، پہاڑ اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، اور ایک تو ہو گئے اونٹ محاورہ والے، حقیقت نہیں، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، اور دوسرے ہیں ملک، اور دوسرے ہیں جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب، کیونکہ وکیل نے یہ بتایا ہے کہ وہ جو رقم 60 ارب کی جمع ہوئی ہے وہ ہم نے نہیں جمع کرائی، بلکہ ایک معاہدے کے تحت جمع ہوئی۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہوں نے کہا کہ آپ اس کی تفصیلات ہمیں فراہم کریں۔ اس پہ انہوں نے، وکیل صاحب نے کہا کہ مجھے اس پہ نوٹس نہیں تھا تو میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو نوٹس کر دیتے ہیں، بلکہ ان تمام متعلقہ افراد کو بھی نوٹس کر دیتے ہیں جو اس معاملے میں ملوث ہیں، تاکہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے۔ تو ناظرین، اس سلسلے میں ملک ریاض کو نہیں بلکہ ان تمام فریقین کو نوٹس کر دیا گیا جو یہ رقم جمع کروانے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ذمہ داران ہیں، جنہوں نے یہ رقم جمع کروائی، جن کے ذریعے ہوئی، جن کے اکاؤنٹ سے آئی، جن کے دستوں سے آئی، اور ناظرین جس کے حکم سے آئی، اور وہ حکم تو وزیر اعظم پاکستان ہی کا تھا، اس کے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ رقم جو قومی خزانے میں جانی تھی وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دے۔ کس قانون کے تحت وزیر اعظم پاکستان نے یہ ریلیف ملک ریاض صاحب کو دیا؟ کیوں دیا؟ اور اس کی اگر دیا تو یہ جو ناجائز اور انلیگل فیور ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ یہ دوسرا اونٹ ہے جو اس پہاڑ کے نیچے آ گیا۔ اس سے پہلے تو پابندی لگا دی گئی تھی، جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نہیں تھے تو عمر عطا بندیال صاحب نے یہ پابندی لگا دی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان کا کوئی کیس یا کوئی ایسا کیس جس میں عمران خان صاحب کسی حوالے سے زد میں آتے ہوں نہیں سنیں گے۔ لیکن اب تو خود چیف جسٹس آف پاکستان پہلے اس فیصلے کو اڑائیں گے اور پھر اس کی سماعت کریں گے، بلکہ سماعت کر رہے ہیں۔ ایک طرح سے وہ فیصلہ اب قابل عمل نہیں، لیکن ظاہر ہے چیف جسٹس اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس قاضی امین بھی ہیں، اور تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی زیادتی ہوگی یا غلط فیصلہ ہوگا۔ باقی 2 جج اگر قاضی صاحب کو بالفرض محال اہل یوتھ کی نظر سے دیکھتے ہوئے باعث سمجھا بھی جائے تو باقی 2 ججز باعث نہیں، اور سماعت ملتوی ہوئی ہے 8 نومبر تک۔ 8 نومبر کو یہ کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہوگا، تو بہت بڑے بڑے معاملات زیر سماعت آئیں گے، اور کوئی تاریخی موڑنے جا رہی ہے سپریم کورٹ۔ شاید کیا موڑ ہوگا دیکھتے ہیں ناظرین، جب 8 تاریخ کی سماعت ہوگی تو اس کی تفصیلات سے بھی
آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہرحال وہ کیس اب زیر سماعت آ گیا ہے جس میں عمران خان صاحب کے بچنے کا کوئی امکان اس لیے نہیں ہے کہ یہ سیدھا 2+2 4 کا معاملہ ہے۔ رقم آئی برطانیہ سے، منی لانڈرنگ کی رقم تھی، حکومت پاکستان کے خزانے میں آنی تھی۔ وزیر اعظم صاحب نے اس کو حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کروانے کے بجائے ایک ملزم کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی، ایک اس شخص کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا جس کو سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا ہوا تھا اور اسے وہ جرمانے کی رقم قسطوں میں وصول کر رہی تھی۔ اس کی قسطوں کی ادائیگی اس رقم سے کی گئی جو قومی خزانے میں آنی تھی، اور قومی خزانے کو ایک بھاری نقصان اس دور میں پہنچا جب پاکستان معاشی مشکلات کا بھی شکار تھا۔ معاشی مشکلات کا شکار ہو یا نہ ہو، قانون سے ہٹ کر جو بھی کام ہوا ہے وہ اللیگل ہے، اور اس اللیگل اور اس غیر قانونی کام پر جو تعدیبی کارروائی ہوگی وہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کریں گے۔ کیا سزا ہوگی، کیا جزا ہوگی، مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے گا یا کوئی براہ راست آرڈر ہوگا؟ براہ راست آرڈر کی روایت بھی سپریم کورٹ ڈال چکی ہے۔ میاں محمد نواز شریف کیس میں جب پاناما میں سپریم کورٹ کے سامنے یہ آیا کہ اقامہ بھی تھا، تو اقامہ پہ براہ راست نائل کر دیا تھا ٹرائل کورٹ کو کیس بھیجنے کے بجائے۔ میرا خیال ہے کہ شاید قاضی فائز عیسی صاحب ایسا نہ کریں، لیکن وہ اس معاملے کو مزید تحقیقات کے لیے ٹرائل کورٹ تو کم از کم ضرور ہی بھیجیں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، جو بھی ہوگا آپ کو آگاہ کریں گے۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے راشد حبیب کو۔ چینل لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔